يزال الخير حيا لا يزال إن في الدنيا سلاما بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں عادل جان اور آپ دیکھ رہے ہیں لائیو پاکستان۔ لائیو پاکستان کی طرف سے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج میں اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں گناہوں کے نقصانات کا علم۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ عالم شخص وہ ہوتا ہے جس پر گناہوں کے نقصانات اچھی طرح واضح ہو جائے۔ گویا جو شخص گناہوں کے نقصانات سے جتنا زیادہ واقف ہوگا وہ اتنا ہی بڑا عالم ہوگا۔ یہ بات بہت کام کی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جب انسان کسی چیز کے نقصانات سے واقف ہو تو وہ اس سے بچتا ہے۔ یہ انسان کی فطرت ہے۔ مثال کے طور پر انسان زہر کے نقصانات سے واقف ہوتا ہے، اس لیے وہ اس سے بچتا ہے۔ اگر اسے یہ بتا دیا جائے کہ آپ کے سامنے جو 1000 بسکٹ پڑے ہیں ان میں سے 999 بالکل ٹھیک ہے، صرف ایک بسکٹ میں زہر ہے، آپ کھا لیجئے، تو کیا وہ اسے کھا لے گا؟ وہ انسان اسے کھانے کے لیے بالکل تیار نہیں ہوگا۔ وہ کہے گا کہ کیا پتا جس کو میں کھا رہا ہوں اسی میں زہر ہو، چونکہ ہمیں پتا ہے کہ زہر کے کھا لینے سے انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے، اس لیے نہیں کھاتے۔ لیکن ایک بچہ جو اس سے واقف نہیں ہے، اس بچے کو ایک بسکٹ پکڑائے اور اس سے کہے کہ یہ زہر والا ہے، تم کھا لو، تو وہ بچہ اسے منہ میں ڈال لے گا، اس لیے کہ وہ اس کے نقصان سے واقف نہیں ہے۔ اس مثال سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جب انسان کسی چیز کے نقصان سے واقف ہوتا ہے تو وہ اس کے قریب بھی نہیں بھٹکتا اور ہر ممکن طریقے سے بچتا ہے، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ مجھے نقصان ہو جائے گا۔ اسی طرح ہم سانپ کے نقصان سے واقف ہے۔ ہر چھوٹے بڑے کو پتا ہے کہ اگر سانپ کاٹ لے تو انسان مر جاتا ہے، حتیٰ کہ اگر کوئی پلاسٹک کا بنا ہوا سانپ بھی دکھا دے تو لوگ ڈر کر بھاگ جاتے ہیں۔ بڑا سانپ تو کیا، اگر سانپ کا کوئی چھوٹا بچہ بھی کسی کے گھر میں نظر آ جائے تو عورتیں شور مچا دیتی ہے۔ جب تک اس کو مار نہ لیا جائے تب تک وہ چین سے نہیں بیٹھے۔ وہ کہتی ہے کہ چونکہ گھر میں بچے ہیں اس لیے اس کو مارنا ضروری ہے، چونکہ ہم سانپ کے نقصانات سے واقف ہے اس لیے اس کا وجود اپنے گھر میں برداشت نہیں کر سکتے۔ ہم جانتے ہیں کہ بعض لوگ رات کو ڈاکے ڈالتے ہیں، وہ لوگوں کے گھروں کو لوٹ بھی لیتے ہیں اور بعض اوقات ان کو جان سے بھی مار دیتے ہیں، یہاں تک کہ کئی درندہ سپٹ ڈاکو کو عزتی بھی خراب کر دیتی ہے۔ اس لیے بندے کے دماغ میں ڈاکو کا ایک ڈر سا رہتا ہے۔ اگر کوئی بھی ناواقف بندہ رات کے وقت آپ کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹائے تو آپ کبھی کھولنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ آپ اسے کہیں گے کہ پہلے اپنا تعارف کرواؤ۔ جب تک آپ اس کا مکمل تعارف نہیں کر لیتے اس وقت تک اس اجنبی آدمی کے لیے دروازہ نہیں کھولتے۔ اگر وہ کہے کہ باہر سردی ہے دروازہ جلدی کھولو، آپ کہیں گے کہ میں دروازہ نہیں کھول سکتا۔ اگر وہ آپ کے منت بھی کرے گا تو آپ اس کے لیے دروازہ نہیں کھولیں گے، کیونکہ ممکن ہے کہ وہ ڈاکو ہی ہو، کیونکہ آپ ڈاکو کے نقصانات سے واقف ہے، اس لیے آپ اجنبی شخص کے لیے اپنے گھر کا دروازہ رات کے وقت نہیں کھولیں گے۔ جب یہ مثالیں سمجھ میں آ گئی تو یہ باتیں بے ذہن میں رکھیے کہ نفس کی خواہش ہمارے لیے زہر کی مانند ہے۔ نفس ہمارے من میں گناہوں کے جو خیالات پیدا کرتا ہے وہ زہر کی مانند ہے۔ جس طرح انسان زہر سے بچتا ہے اسی طرح وہ اپنی نفس کے ان زہریلی خیالات سے بھی بچتا ہے جو اسے گناہ پر لاتے ہیں۔ جس طرح انسان زہریلی بسکٹ کی دعوت قبول نہیں کرتا اسی طرح گناہوں کی جو بسکٹ نفس پیش کرتا ہے کہ یہ کر لو یہ بھی کر لو، تو آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنی نفس کی بھی وہ بات قبول نہ کرے، وہ یہی سوچے کہ اس خواہش کی پورا کرنے میں زہر ہے، لہٰذا اگر میں پوری کروں گا تو روحانی موت مر جاؤں گا۔ اسی طرح برے دوست کی مثال سانپ کی طرح ہوتی ہے، اس لیے ہمارے مشائخ نے کہا ہے کہ یار بد مار بد سے بھی زیادہ برا ہوتا ہے، یعنی برا دوست سانپ سے بھی زیادہ نقصان دہ ہوتا ہے، اس لیے کہ اگر برے سانپ کاٹ لے تو انسان کی جسمانی موت واقع ہو جاتی ہے اور اگر یار بد کاٹ لے تو انسان کی روحانی موت واقع ہو جاتی ہے۔ عاجز تو یہاں تک کہتا ہے کہ برا دوست شیطان سے بھی زیادہ برا ہے، وہ اس لیے کہ شیطان انسان کے دل میں گناہ کا ارادہ یا خیال ڈالتا ہے، مجبور نہیں کرتا، لیکن برا دوست نہ صرف گناہ کا خیال ہی دل میں ڈالتا ہے بلکہ ہاتھ پکڑ کر انسان سے گناہ بھی کروا لیتا ہے۔ تو برا دوست سانپ اور شیطان دونوں سے زیادہ برا ہوتا ہے۔ چونکہ ہم ڈاکوں کے نقصانات سے واقف ہوتے ہیں اس لیے اس کے کہنے پر گھر کا دروازہ نہیں کھولتے۔ شیطان کی مثال ہمارے لیے ایمان کی ڈاکو کی مانند ہے، جیسے ڈاکو موقع کی تلاش میں ہوتا ہے کہ ہمیں
اس کے گھر میں ایسے وقت میں پہنچوں جب میں گھر کا صفایا کر دوں اور اسے پتہ ہی نہ چلے۔ شیطان بھی اسی انتظار میں ہوتا ہے، وہ ابن آدم کے قلب کی طرف متوجہ رہتا ہے۔ جب وہ بندے کو ذکر کرتا دیکھتا ہے تو وہ پیچھے ہٹا رہتا ہے، اور جیسے ہی وہ اس کو غافل پاتا ہے تو اسی وقت قلب کے اندر اپنے وار کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جب ہم شیطان کے نقصانات سے واقف ہو تو پھر ہم شیطانی وسوسوں کے لیے اپنے دل کے دروازے نہیں کھولیں گے، بلکہ دل میں ہر وقت اللہ تعالیٰ کی یاد رکھیں گے تاکہ ہم شیطان کی وسوسوں سے بچ سکے۔ پتہ چلا کہ ہم گناہوں کے نقصانات سے جتنا زیادہ واقف ہوگے اتنا ان سے بچنے کی کوشش کریں گے۔ ہم نے ڈاکٹر لوگوں کو دیکھا ہے کہ اگر ان کو چربی والے کھانے یا پراٹھے دیے جائے تو وہ ان کو کھانے سے پرہیز کرتے ہیں، حالانکہ ان کو کوئی بیماری نہیں ہوتی۔ اگر کوئی پوچھے کہ کیوں نہیں کھاتے تو وہ کہتے ہیں جی ہمیں اس کے نقصانات کا پتہ ہے۔ اور جس بندے کو اس کے نقصانات کا پتہ نہیں ہوتا کہ اس سے دل کی شریانیں بند ہو جاتی ہے، وہ صبح دوپہر شام پراٹھے کھاتا ہے، وہ خوب چپلی کباب کھاتا ہے، وہ دل کی شریانیں بند ہی ہو جائے۔ اسی طرح ڈاکٹر جب باہر کے علاقے میں جاتے ہیں تو نلکی کا پانی بھی نہیں پیتے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس میں کئی بیماریوں کی جراثیم ہوتے ہیں جن سے معدہ خراب ہو جاتا ہے، لہٰذا ہم تو بوتل کا صاف پانی پیے گے۔ حتیٰ کہ ڈاکٹر جب ہسپتال میں مریضوں کے پاس جاتے ہیں تو دستانے بھی پہنتے ہیں اور ناک پر ماسک بھی لگاتے ہیں۔ ان کو پتا ہوتا ہے کہ بیماری کے قریب رہ کر کون سی بیماری دوسری کو لگ سکتی ہے، لہٰذا وہ احتیاط کرتے ہیں۔ کمبی سے بجلی کی تار جا رہی ہو اور آپ کسی الیکٹریکل انجینئر سے کہیں کہ جناب ذرا اس کو ہاتھ تو لگائے تو وہ کہے گا جناب میں بے وقوف نہیں ہوں۔ اگر کہیں کہ ایک ہی دفعہ ہاتھ لگا دے تو وہ کہے گا بجلی ایک دفعہ بھی معاف نہیں کرتے، وہ پہلی دفعہ ہی پکڑ لیتی ہے۔ انجینئر تو سمجھتا ہے کہ اس کے اندر وولٹیج ہے اور اس سے جان کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے، لیکن عام آدمی دھوکہ کھا جائے گا کیونکہ اسے نظر نہیں آ رہا ہوتا۔ اسی طرح عام آدمی چونکہ گناہوں کے نقصانات سے واقف نہیں ہوتا اس لیے وہ پرہیز نہیں کرتا، لیکن عالم سمجھتا ہے کہ گناہوں میں ایسی نحوست ہے اور ان کے مرتکب ہونے سے انسان اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتا ہے، اس لیے وہ گناہوں کے قریب نہیں جاتا۔ ہمارے آنے والا ویڈیو علم کے باوجود گمراہی ہوگی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی، تو ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور ہمارا چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن ضرور دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو ضرور ملے۔ والسلام۔